السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں بخت کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ہسپتال کی سفید راہداریاں ہوس کے باعث نم سی تھیں۔ جون کے آخری ایام تھے، گرم ہوا کے تھپیڑے جسم کو جھلسا دیتے تھے۔ وہ ہلکی جامنی رنگ کے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی، بھورے بالوں کی ڈھیلی چٹیاں باندھ رکھی تھی جس سے چند لٹیں نکل کر چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ اس کی سیاہ آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ ہسپتال کے کمرے کے باہر دو گارڈز کھڑے تھے۔ حالے نے بس ایک نظر ان کو دیکھا۔ وہ دونوں تابیداری سے راستہ دینے لگے۔ وہ ہارون کے گارڈز تھے۔ حالے کو راستہ نہ دے کر مرنا تھا کیا؟ وہ پرائیویٹ روم کا پرتعیش دروازہ دھکیل کر اندر آئی۔ اندر کا ماحول ایسا تھا جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ ہو۔ وہ سامنے ہی تھا، ہسپتال کی وردی میں بیڈ پہ لیٹا ہوا۔ اس کے چہرے پہ نیل تھے، آنکھ کے قریب ایک زخم بھی تھا۔ باقی کا جسم جہاں جہاں سے نظر آ رہا تھا بس سفید پٹیوں میں قید تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، اس کے بیڈ پہ اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔ ہارون کو اس حالت میں دیکھنا دل چیر دیتا تھا۔ وہ شاید دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ اس کی سانولی رنگت زرد پڑ گئی تھی، سرمئی آنکھیں بند تھیں، بال جو ہمیشہ سلیقے سے جمے رہتے تھے آج وہ ذرا ذرا سے نظر آ رہے تھے۔ باقی سارا سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ تم نے کہا تھا ساری دنیا بھی اگر مجھے چھوڑ دے تو تم وہ واحد انسان ہوگے جو میرے ساتھ رہو گے، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ آج میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے ساری دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، گلا خشک۔ تم کہتے ہو میں ٹاکسک ہوں، صحیح کہتے ہو، میں ہوں، لیکن کیا تم نے بھی کبھی غور کیا میں ایسی کیوں ہوں؟ میں تمہارے معاملے میں ہی ٹاکسک کیوں ہوں؟ وہ گردن جھکائے ہارون کے پیروں پہ نظریں جمائے کہہ رہی تھی۔ تم 10 سال کے تھے جب رستم مر گیا۔ وہ تمہارا گارجین تھا، تمہارا پروٹیکٹر تھا۔ وہ چلا گیا تو تم اکیلے ہو گئے۔ مجھے کہا گیا ہارون کے ساتھ رہو، ماموں، اماں، بابا سب نے کہا ہارون کے ساتھ رہو، اس کی دوست بنو، اس کی گارجین بنو۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ وہ بس ہلکی آواز میں بولتی رہی، شاید وہ سن رہا تھا، شاید نہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، کسی نے نہیں پوچھا میں تمہاری گارجین بننا چاہتی ہوں یا نہیں، کسی نے نہیں پوچھا میں تمہاری پروٹیکٹر بننا چاہتی ہوں یا نہیں۔ تم بس ایک انچاہا بوجھ تھے جو میری پیٹھ پہ لا دیا گیا، لیکن میں نے شکایت نہیں کی۔ میں سلطان ہوں، بھرم رکھنے تب بھی آتے تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، پس منظر میں بس مشینوں کی آواز آتی تھی۔ مجھ سے کہا گیا میں تمہارے لیے فیصلے لیا کروں، میں نے لیے ہاری۔ وہ بے بسی سے بولی، میں نے اپنا بیسٹ دیا، جہاں میں نے تمہارے لیے صحیح فیصلے کیے وہیں کچھ غلط بھی کیے، میرا قصور نہیں تھا۔ میں کم عمر تھی، یا پھر میرے حساب سے وہی فیصلے صحیح تھے۔ 12 سال کی عمر میں نے اس بچے کا سر اس لیے نہیں پھاڑا تھا کیونکہ اس سے میری کاپی چوری کی تھی، میں نے اس کا سر اس لیے پھاڑا تھا کیونکہ میں نے اس کو تمہیں بلی کرتے دیکھا تھا، میں نے تمہیں اس اسکول کے واش روم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب کے آنسو بہنے لگے۔ سچ شکر کہ ہارون سو رہا تھا، ورنہ اس وقت وہ دونوں رو رہے ہوتے۔ میں اس میڈم کے گھر کے باہر ہارن اس لیے نہیں بجاتی رہی کیونکہ انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا، میں نے وہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں جانتی تھی ان کی بیٹی نیہا تمہیں ہراساں کرتی ہے۔ وہ میرے فیصلے تھے ہارون، جو میں نے تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھے۔ بابا ان کی میڈم کی بیٹی کے بارے میں جان گئے تھے، تبھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ماموں اس بچے کے بارے میں جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ ان سب کو لگا میں ہارون کی گارجین ہوں، جیسے چاہے فیصلے لوں، جیسے چاہے اسے ٹریٹ کروں۔ وہ میرے بڑے تھے، لیکن انہوں نے میری اصلاح نہیں کی۔ تمہارے لیے مجھے کھڑا کیا گیا۔ دوسروں کی ٹانگیں زیادہ دیر تک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکی، میں تھک گئی۔ اس نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے، تمہارے لیے فیصلے لیتے ہوئے تھک گئی، لیکن میں اس بوجھ کو اتار نہیں سکتی تھی کیونکہ میں سلطان تھی۔ وہ روتے ہوئے تلخی سے ہنسی۔
میرا رویہ تمہارے ساتھ برا ہوتا گیا، میں تم پہ حکم صادر کرنے لگی، تمہیں کنٹرول کرنے لگی، کیونکہ مجھے یہ صحیح لگتا تھا، کیونکہ مجھے بتایا گیا یہی صحیح ہے، کیونکہ کبھی کوئی میری اصلاح کے لیے آیا ہی نہیں، کیونکہ تم نے کبھی حالے کو نہ کہا ہی نہیں۔ میں گارجین بنتے بنتے ٹاکسک بن گئی، لیکن اس سب میں یہ ہوا کہ بوجھ بنی دوستی دل کی دوستی بن گئی۔ ہمارا تعلق سب ضروری ہو گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہارون۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ ہارون کے ساکت ہوئے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوا تو وہ جاگ رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہاری، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس میں حالے کے ساتھ ہارون نہ ہو۔ مجھے تم سے محبت ہے ہارون۔ میں نے غلط فیصلے لیے ہاری، میں نے صحیح فیصلے بھی لیے۔ میں نے اپنی عقل، اپنی عمر کے حساب سے ہر طرح کے فیصلے لیے۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، میں نے کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہا، میں کبھی بھی ٹاکسک نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہارون، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہارون مر گیا۔ مجھے لگا ساری دنیا مر گئی۔ اچھا، یہ بکواس کی اس نے؟ وہ پٹ سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھا۔ ذرا پوچھو تو اس سے، میری تتلی والی پینٹنگ اس کا باپ پوری کرے گا؟ حالے نم آنکھوں سے ہنستی، کھلکھلا کر دل سے۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے اس کو ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ تم جاگ رہے تھے نا بدتمیز، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ درد بہت ہے، سونے کہاں دیتا ہے؟ وہ آرام سے بولا۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا، وہ جانتی تھی وہ تکلیف میں ہے۔ کیا زیادہ درد ہے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ نہیں، بس کمر اٹھنے نہیں دیتی، سر میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، بازو الگ ٹوٹا ہوا ہے۔ صحیح کھیل گئی فروا چڑیل۔ وہ بڑبڑایا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس سے پنگا لینے کو؟ عمر نے بتایا مجھے کہ تم نے اس کے سر پہ بندوق رکھ دی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ مزے سے بولی۔ وہ دونوں نارملی باتیں کر رہے تھے، ایک سچی اور کھری دوستی میں۔ ناراضگی کے بعد اگر صلح ہو جائے تو فارمیلٹیز کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، پچھلی باتیں خود بخود ذہن سے محو ہونے لگتی ہیں، دل میں نئی جگہیں اور نئی برداشت پیدا ہو جاتی ہے، قربانی اور ایثار پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دوستی سچی اور کھری ہو۔ ویسے تمہیں ذرا رحم نہیں آیا اس میڈم کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ بیچاری ایک ہی لڑکی تھی جو میرے پیچھے آیا کرتی تھی، ورنہ تمہارے خوف سے تو کوئی لڑکی مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں پوری کھولے، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے، صاف ظاہر تھا حالے کو تنگ کر رہا ہے۔ حالے نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ وہ تمہیں دیکھتی نہیں تھی، تمہیں ہراس کرتی تھی۔ جو بھی تھا، کیا میں نے تمہیں شکایت دی؟ اچھی بھلی لڑکی میرے ہاتھ سے نکل گئی، کتنی خوبصورت تھی نا؟ اس نے حالے کو دیکھ کر تائید چاہی۔ فروا آنٹی نے تو بس بیڈ پہ بٹھا دیا ہے نا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہوں اگر تم… آہ آہ حالے آہ۔ یکدم ہارون کراہنے لگا۔ حالے کے سارے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑے درد سے دوہرا ہو رہا تھا، بری طرح کراہتے ہوئے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والا ہارون بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ حالے کو ڈاکٹر کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ ڈاکٹر نے کہہ رکھا تھا اس سے زیادہ بات نہ کی جائے، اس کے ذہن پہ زور نہ ڈلوایا جائے۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر کے ہمراہ واپس آئی۔ انہوں نے ہارون کا چیک اپ کیا، اسے نیند کی دوائی دی اور حالے کو کچھ دن تک اسے آرام کرنے دینے کو کہا۔ وہ خاموشی سے ساری ہدایت سنتی رہی۔ ڈاکٹر چلا گیا، وہ وہیں بیٹھی رہی کافی دیر تک، بس ہارون کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کا فون بجا۔ مدحت کا میسج تھا۔ جس ڈاکٹر نے تمہارے بابا کا علاج کیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا تم نے دیکھا؟ حالے کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دیوانہ وار باہر بھاگی۔ عمر نے اسے مار دیا؟ عمر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال پہنچی؟ کیا ہوا؟ کس نے کیا کہا؟ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ اس ہسپتال میں آخری بار ڈاکٹر عبدالحفیظ کو لایا گیا تھا اور اسی ہسپتال کے سرد خانے میں ان کی لاش رکھی تھی۔
मौत की वजह गला घोंट कर मारना लिखी गई थी। हाले मरे मरे कदम उठाती इन लोगों के हजूम में किसी एक चेहरे को तलाश कर रही थी। वो लोगों को हटाती जगह बनाती आगे 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 जा रही थी। वो हजूम के आखिरी सिरे पे पहुंची। मनाजिर वाजे हुए, आवाजें वाजे हुई। कोई जाना पहचाना सा चेहरा था जिसके आगे लोगों ने माइक्स पकड़ रखे थे। फ्लैश की चमकती रोशनियों में उसका चेहरा मकरू सा नजर आता था। उसकी आंखें अगर आंसुओं की धुन में लिपटी ना होती और जहन किसी और जुमलों की बाज़-गुज़श्त ना सुन रहा होता तो वो इस चेहरे को पहचान लेती। माइक्स के पीछे खड़ा शख्स कह रहा था। उसने एक हाथ से किसी 9-10 साला बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। बच्चे का चेहरा आंसुओं से तर था। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा मेरे भाई के कत्ल में मुलविस रहे। उन्होंने मेरे भाई के कमरे में इंतहाई खतरनाक लोगों को जाने और मेरे भाई का कत्ल करने का मौका दिया। वो लम्हा भर को रुका। लेकिन मैं आज उस आदमी को उसके तमाम अमाल के लिए माफ़ करता हूँ। अल्लाह उसके लिए भलाइयाँ करे। हाले उसको सुनती रही, चुप, गुमसुम। मैं उस आदमी की तरह नहीं हूँ जिसने मेरे भाई के बच्चों को यतीम कर दिया। मैं शम्स सुल्तान हूँ। मैं बच्चों से दुश्मनी नहीं किया करता। अपने मोबाइल की स्क्रीन पे उसकी इस बात को सुनते हसन ने तंजिया सर झटका था। मैं आज से बुरहान पीरज़ादा की जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ। हजूम में दाद उभरी। कई लोगों ने उसके हक में नारे बुलंद किए। शम्स ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने को कहा। मैं बुरहान पीरज़ादा की पढ़ाई लिखाई और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी का उसी तरह ख्याल रखूंगा जैसे अपनी औलाद का रखता हूँ। वो मेरे एम्पायर, मेरे हेवन में रहेगा। माइक थामे लोगों के चेहरों पे नासमझी उतरी। हेवन उनका प्रोजेक्ट कब कब बना? हसन की आंखें सिकुड़ी। हाले के दिल का कर्ब गहरा हुआ। मुख्तलिफ सवाल किए गए। शम्स पुरसकून अंदाज में उनको सुनता रहा। मैं आप सबकी हैरानी समझता हूँ, लेकिन मैं आज आप सबको यहाँ एक बात बता देना चाहूँगा कि हेवन अब मेरा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 1 साल कबल मेरे भाई ने मेरी कंपनी के 25% शेयर्स के बदले हेवन मेरे जिम्मे लगा दिया था। पेपर वर्क और बाकी सारी कार्रवाई मेरा सेक्रेटरी मीडिया को दे देगा। मेरे भाई मेराज सुल्तान के कत्ल केस में कोई पेशरफ्त अब तक नहीं हुई। मैं और मेरे ख़ानदान ने कानून पे अंधा भरोसा करते हुए तमाम मामलात अपनी पुलिस के सुपुर्द किए थे। हमें इंसाफ चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि हमारी आवाज़ को सुने। इंसाफ हर किसी के लिए होना चाहिए। यहीं अगर किसी गरीब टीचर या मजदूर के घर का आदमी कत्ल हुआ होता तो पूरा मुल्क मोमबत्ती लेकर एहतजाज कर रहा होता। लेकिन हमारे लिए कोई क्यों नहीं आ रहा? वो हाथ उठा उठाकर बोल रहा था। आंखें नम थीं, चेहरा जख्म जख्म। हमारे लिए कोई नहीं आता क्योंकि हम प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि हम अमीर हैं। लेकिन क्या ऐसा होना हमारी गलती है? सबको लगता है हमें इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का कानून जिस तरह गरीब को पीड़ता है, इसी तरह अमीर को भी पीड़ता है। लेकिन हम फिर भी कानून पे एतबार किए बैठे हैं कि एक ना एक दिन हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हमें उम्मीद है एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। एनफ फॉर टुडे। विक्ट्री का निशान दिखाता वो अपने लोगों की मायत में निकलता चला गया। हाले इसी तरह धुंध में लिपटी आंखों के साथ उसको जाता देखती रही। यकदम लोगों की नजर हाले सुल्तान पे पड़ी। कैमरों और माइक्स का रुख उसकी जानिब किया गया। वो गायब दिमागी से उनको देखती रही। मुख्तलिफ सवाल, मुख्तलिफ जुमले। मिसिज हाले, आपके शोहर एएसपी उमर हयात, क्या अब आप अब भी इस बात पे कायम हैं कि उन्होंने आपको अगवा किया था? मिसेस हयात, क्या उमर हयात ने आपको किसी धमकी के तहत अपने साथ रखा हुआ है? क्या आप अपने बाप के कातिलों के बारे में कुछ जानती हैं? आप अपने चचा के साथ क्यों नहीं थीं? क्या आपके ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हैं? आपके वालिद ने हेवन प्रोजेक्ट आपके चचा के हवाले क्यों किया? कुछ बोले मिसेस हाले। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। इसी वक्त हुजूम में से कोई आया। हाले ने पलकें झपकी। वो दराज कद से आंखों वाला आदमी था। वो मीडिया के बंदों को हटाता हुआ आगे आ रहा था। उसने हाले के गिर्द अपना बाजू फैला लिया और इसी तरह उसे अपने बाजू के हल्के में लिए आगे बढ़ने लगा, उस शोर, उस हजूम से दूर। लोग उनके पीछे भाग रहे थे, सवाल कर रहे थे। हाले को अपने कान बंद होते महसूस हुए। वो बस उस आदमी की गिरफ्त में मजबूत कदम उठाती आगे जा रही थी। उमर एक हाथ से लोगों को हटाता जा रहा था और दूसरा हाथ हाले के कंधे पे था। उसका चेहरा संजीदा सपाट था। उसने अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर दरवाज़ा खोला और हाले को अंदर बिठाने लगा।
دفتن وہ رکی، گردن اونچی کر کے عمر کو دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو مجھے بات کرنے دو۔ پس منظر میں رپورٹرز کا شور تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اجازت دی۔ وہ گردن کڑائے ہوئے آگے آئی۔ رپورٹرز ٹوٹ پڑے، لاتعداد سوال، آوازیں گٹ مٹ ہونے لگیں۔ میں یہاں صرف ان سوالوں کے جواب دوں گی جن کے دینا چاہوں گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے گویا ہوئی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی آواز اب آئی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ مجمع میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا۔ وہ اسے بولنے دینا چاہتے تھے، ان کو سرخیاں چاہیے تھیں۔ پہلی بات، میرے اور میرے چچا کے درمیان کوئی بدمزگی نہیں ہے۔ وہ میری یہاں آمد سے بے خبر تھے، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میرے بابا کے قاتلوں کے بارے میں اگر میں کچھ جانتی ہوتی تو اب تک اس طرح خاموش نہ بیٹھی ہوتی۔ میرے بابا نے ہیون پروجیکٹ میرے چچا کو کیوں دیا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ اس وقت ملکی معاملہ میرے بابا کا قتل ہے، آپ سب اس پہ توجہ دیں۔ اور ایک آخری بات، اس نے ایک نظر مجمع کو دیکھا، پھر اپنے ساتھ کھڑے عمر حیات کو۔ اے ایس پی عمر حیات میرے اغوا میں شامل نہیں تھے، میرا الزام بے بنیاد تھا۔ رپورٹرز بھونج کے رہ گئے۔ عمر نے اتنی زور سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی۔ میرے سامنے ایسے حالات رکھے گئے، واقعات ایسے ہو گئے کہ مجھے ایک غلط فہمی ہو گئی، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اے ایس پی عمر حیات کسی بھی طرح سے میرے مجرم نہیں ہیں۔ عمر بس اس کو دیکھے گیا۔ کبھی یہ عورت بھرے مجمع میں اس پہ الزام لگاتی تھی اور کبھی بھرے مجمع میں ان الزاموں کی تردید کرتی تھی۔ وہ اس کی تردید پہ خوش ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ الزام لگاتے ہوئے بھی کبھی بری نہیں لگی تھی۔ میں پولیس کے اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گی کہ عمر حیات کے لیے ایک فیئر انکوائری بٹھائی جائے، جس میں خود آ کر ان تمام الزامات کی ایک بار پھر تردید کروں گی۔ ملک کو ایک قابل اور ہونہار آفیسر کو نہیں کھونا چاہیے۔ وہ بول کر ہٹی، گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر جا کر بیٹھی۔ عمر سر جھٹکتا دوسری طرف سے گھوم کر آیا۔ رپورٹرز بالکل فلموں اور ڈراموں کی طرح بس ایک سوال کی رٹ لگاتے ان کے پیچھے کافی دور تک گئے۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لوگ وہیں کھڑے رہے، اپنے اپنے کیمروں کی طرف منہ کر کیے تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے۔ گاڑی عمر حیات کے بنگلے کے باہر آ کر رکی۔ ان دونوں نے سارے راستے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہالے آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ عمر اپنی طرف سے اترنے لگا، لیکن ہالے کی آواز پہ ٹھہر گیا۔ تم نے اسے قتل نہیں کیا، کہہ دو تم نے یہ نہیں کیا۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی۔ میں نے نہیں کیا۔ قتل وہ واحد چیز ہے جو عمر نہیں کر سکتا۔ آپ کو میرا یقین کرنا ہے تو کریں، ورنہ مجھے پرواہ نہیں۔ ہالے اسی طرح بیٹھی رہی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کل رات جو ہوا وہ کیا تھا؟ یا تو کل رات جھوٹی تھی یا تم اب جھوٹ بول رہے ہو۔ تم جھوٹے ہو عمر۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، چہرے پہ گہرا صدمہ، بے یقینی اور تھکان تھی۔ کل رات وہ عمر سے اپنے بچپن کی باتیں کرتے ہوئے کب سوئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ رات کے قریب 3 بجے اس کی آنکھ گاڑی کی آواز سے کھلی۔ وہ مندی مندی آنکھیں لیے اٹھ کر بالکنی تک آئی۔ یہاں سے پورچ کا منظر نظر آتا تھا، لیکن جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ وہاں عمر حیات تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بھاری ہتھوڑا تھا جس سے خون کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھیں۔ اس کی سفید شرٹ پہ خون ہی خون تھا، کوئی سیریل کلر گویا قتل کر کے آیا ہو۔ اس کا چہرہ عجیب تھا، بے حد عجیب، غیر انسانی سا، سخت اور بے تاثر۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ نہ ابھرا، نہ گلٹ نہ خوف، کچھ بھی نہیں۔ وہ چند پل بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ حالے اسی جگہ کھڑی رہی، ساکن شل۔ وہ بس اس کے خون سے بھرے ہاتھ دیکھتی رہی تھی، اور سفید شرٹ جو سرخ داغوں سے بھری تھی۔ اسے آج عمر سے خوف آیا تھا۔ صبح اٹھ کر وہ اس کے ساتھ نارمل رہی، یوں گویا وہ اس کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتی تھی، یا پھر اسے لگتا تھا عمر خود بتا دے گا۔ لیکن آج ڈاکٹر عبدالحفیظ پیر زادہ کی موت کی خبر سن کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ کچھ ہے جو عمر نے کیا ہے، یا تو وہ قتل ہے یا پھر قتل میں شراکت داری۔ موجودہ لمحہ، آپ کو لگتا ہے میں قتل کر سکتا ہوں؟ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر بول دے کہ میں قاتل ہوں۔ وہ چہرہ اس کی طرف کیے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے چند لمحہ گیلی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔
تم قاتل نہیں ہو سکتے عمر، قاتل نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے، کچھ بولو عمر، مجھے صفائی دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عمر اذیت سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ ہاں میں کل رات وہاں گیا تھا، ہتھوڑی پہ لگا وہ خون اصلی تھا، لیکن میں نے اسے نہیں مارا۔ میں نے بس اس کی ٹانگیں مفلوج کی تھیں تاکہ وہ اب کسی بھی مریض کی پکار پہ نہ جا سکے، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھا۔ حالے نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ آنسو تھمنے لگے، وضاحتوں پہ یقین آنے لگا۔ وہ تھانے سے چھوٹنے والا تھا، 2 دن بعد وہ علاج کے بہانے ملک سے باہر جانے والا تھا، اور میں اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا واحد رشتہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ کیا میں اسے جانے دیتا؟ حالے نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر کی موت خون بہنے سے نہیں ہوئی، اسے کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہے، اسے مرنا تھا، یہ طے تھا۔ اب اگر آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ سختی سے کہتا اپنی جانب سے اتر کر آیا، پھر گھوم کر حالے کی جانب سے دروازہ کھولا۔ وہ آہستگی سے نیچے اتر آئی اور وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ایک ایک اپنے انجام کو پہنچے گا، یہ طے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ بے چین سا تھا۔ مہر ماں بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پہ لیٹی تھی، اس کی آہٹ سن کر اٹھ بیٹھی۔ سفیر الماری میں منہ دیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اس کا انداز بے چین تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم میں جیسے بے قراری سی تھی۔ مہر خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس کا حلیہ آبتر تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خشک اور سرخ تھیں۔ سفیر ہنوز اپنی الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ اس کی خشک آواز پہ سفیر کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے مڑ کر حیرانی سے مہر کو دیکھا، وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آ رہی تھی۔ کیا ہوا، برا لگ رہا ہے؟ زہر لگ رہی ہوں میں؟ لیکن اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ تندہی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ شوہر ہوں میں تمہارا، کیا ساری تمیز بھول گئی ہو؟ اوہ دی گریٹ، دی لیجنڈ! سفیر شمس سلطان کو یاد آ گیا کہ ان کی کوئی بیوی بھی ہے۔ ہاں، وہ پھنکاری۔ سفیر کے لیے یہ مہرماں نہیں تھی، وہ مارے شوق کے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ کیا ہے اس حالے میں ایسا جو تم مجھے نہیں دیکھتے ہو؟ وہ بلند آواز میں چلائی۔ تم نے مجھے میری بہن سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، میں گھر توڑنے والی بن گئی ہوں۔ میں نے اپنی بہن کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑی، خدا چھوڑا، لوگ چھوڑے، کیریئر چھوڑا، اور تم نے کیا دیا مجھے؟ کیا کیا تم نے میرے لیے؟ میں نے تم سے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا۔ سفیر نے اس کو ناگواری سے ٹوکا۔ لیکن میں نے کیا نا، وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑی۔ میں نے یہ سب کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے تمہارے لیے ساری زندگی قربانی دی۔ کیا میں محبت کی ایک نظر ڈیزرو نہیں کرتی؟ وہ مارے بے بسی کے رو پڑی۔ ہاں، نہیں ہوں میں حالے جیسی، وہ اعلیٰ ہے میں کمتر ہوں، وہ حسین ہے میں ویسی نہیں ہوں۔ لیکن تم میری محبت تو دیکھو، تم میرا جنون دیکھو، کیا میں تمہاری ذرا سی توجہ کی حقدار نہیں ہوں؟ سفیر بس اس کو دیکھتا رہا۔ میں اچھی بھلی جاب کرتی تھی، میرا فیوچر، میرا کیریئر سب روشن تھا، لیکن میں نے تمہاری خاطر سب چھوڑا۔ میرے لیے تم سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا حالے دے گی تمہیں ایسی محبت؟ کیا کوئی کرے گا تم سے ایسی محبت؟ اس کی آواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی، حلق دکھ رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم اس کے خواب دیکھو، اس کو سوچو، اس کو چاہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، چاہے تم میرے وجود میں اس کو ڈھونڈو، لیکن مجھے اپنے قریب رکھو پلیز، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ سفیر، میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے تم سے جڑے خوابوں پہ ایک عمر خرچ کی ہے، تم مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح بہتے آنسوؤں کے درمیان کہتی رہی۔ سفیر سن ہوا اسے سنے گیا۔ تم قاتل ہو، ڈرگ ایڈکٹ ہو، لیکن کیا میں نے کبھی تم سے کچھ کہا؟ کیا میں نے تمہیں کبھی چھوڑا؟ تم مجھے اپنے پیروں میں رکھ لو، اگر میں اس کو بھی اعزاز سمجھ سکتی ہوں۔ تم خدا کے لیے مجھ سے محبت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے حالے والی نظر سے دیکھو۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ سفیر کو بے اختیار اس پہ ترس آیا۔ ہاں، وہ ترس ہی تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور لباس ملگجا تھا، اس کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ وہ بھیک مانگ رہی ہے، اور امیروں کی ایک خصلت ہوتی ہے، وہ بھیک دے دیا کرتے ہیں۔ سفیر 2 قدم آگے آیا اور مہر کے بالکل قریب رک گیا۔ اس کا پہلو میں گرا ہاتھ اٹھایا اور اسی ہاتھ سے
اسے ذرا سا اپنی جانب کھینچ کر کندھے سے لگا لیا۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر مزید بلند آواز میں روتی گئی۔ اس کے چہرے پہ کوئی سکون، کوئی شانتی نہیں تھی۔ کیا تم نے کبھی بھکاریوں کے چہروں پہ سکون دیکھا ہے؟ یہ چند دن بعد کا ذکر ہے۔ آج حسن سلطان صبح سے ہی عمر کے گھر آیا ہوا تھا۔ وجہ تھی اس کا داخلہ جو کہ حالے نے کروانا تھا۔ اس کے اپنے ایگزام بھی شروع ہو چکے تھے۔ کل اس کا پہلا پرچہ تھا۔ عمر اور حسن باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حالے اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے نیلی ٹخنوں تک آتی سادہ فراک کے ساتھ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا۔ بال کرل کر کے ایک طرف کو ڈالے وہ اب کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب اس کا موبائل زوں زوں کی آواز سے تھر تھر آیا۔ نفیسہ آنٹی کالنگ کے الفاظ جگمگائے تو اس نے لپک کر فون اٹھایا۔ ساتھ ساتھ شرمندگی بھی ہوئی۔ انہوں نے اس کی کتنی مدد کی تھی اور اس نے شکریہ تک کا فون نہیں کیا۔ اس نے کال اٹھائی، سلسلہ جڑا۔ کیا میں تمہیں ویڈیو کال کر لوں؟ سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ حالے نے جی ضرور کہہ کر اجازت دے دی۔ چند لمحہ بعد اس کے موبائل کی اسکرین جل بجھ کرنے لگی۔ حالے نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ پہلی بار اپنی ساس سے مل رہی تھی، وہ بھی آن لائن۔ آہ، لڑکیوں کے مسائل۔ کال ملی، موبائل کی اسکرین پہ نفیسہ کا چہرہ نظر آیا۔ حالے ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ اسے اس عورت سے ایک رعب سا محسوس ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن کچھ تھا جو اسے اوروں سے ممتاز بناتا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، انہوں نے پہلی بات یہی کہی۔ آپ سے بہت کم، حالے نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ نفیسہ ہلکا سا مسکرائی۔ کافی دیر تک وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہیں۔ تم اس دن کچھ کہہ رہی تھی مذہبی لوگوں کے بارے میں۔ اب بتاؤ مجھے، تمہیں مذہبی لوگ کیوں پسند نہیں ہیں؟ یا پھر ایسا کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون مذہبی ہے اور کون نہیں؟ حالے نے گہرا سانس لیا۔ آج بالآخر وہ اپنے دل کا سارا بھڑاس نکالے گی۔ جن جن مذہبی لوگوں نے اسے انکمفرٹیبل محسوس کروایا، وہ ان سے اندیکھا انتقام لے گی۔ ہاں، وہ یہی کرے گی۔ مجھے مذہبی لوگوں سے سخت چڑ ہے، وہ بولی تو اس کی آواز میں کئی سالوں سے جمع شدہ نفرت باہر آنے لگی۔ میں جب جب بڑی بڑی داڑھی والے مردوں اور حجاب کرنے والی عورتوں سے ملی ہوں، مجھے ان کے سامنے ہمیشہ اپنا آپ چھوٹا لگا ہے، کیونکہ وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ساری دنیا کی پاکیزگی ان کے اندر ہے، جیسے ساری دنیا کا علم ان کے پاس ہے۔ وہ بنا رکے کہے جا رہی تھی۔ اگر جو کبھی ایسے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نماز یا قرآن نہیں پڑھتے تو پھر آپ دیکھیے گا کس طرح یہ لوگ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کس طرح یہ لوگ آپ کو کمتر محسوس کروائیں گے۔ آنٹی، میں نے ہمیشہ ان کے منہ سے سنا ہے یہ حرام وہ حرام، یہ جائز وہ ناجائز، جہنم، برزخ، سزا، آگ۔ آخر یہ کیسا دین ہے جس میں کوئی رحم نہیں ہے؟ بولتے ہوئے اس کا سانس چڑھ گیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسے یقین تھا اب نفیسہ اسے دو باتیں سنا کر اسے کافر ملعون کہہ کر فون کاٹ دیں گی، لیکن خلاف توقع انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بس خاموش جانچتی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ مذہبی کون ہوتا ہے حالے؟ ان کا لہجہ پرسکون تھا۔ حالے نے مترجم ہو کر اسکرین کے پار اس عورت کو دیکھا، پھر جواب دینے کو الفاظ مجتمع کیے۔ ہر وہ انسان جو ہر بات پہ جائز ناجائز، حلال حرام، جہنم دوزخ کی رٹ لگائے، اور وہ مذہبی نہیں ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے بچے۔ اور حالے ٹھہر سی گئی۔ نفیسہ کہتی نہیں، ہر وہ انسان جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتا ہے یا اس کا پیروکار ہوتا ہے، وہ مذہبی ہوتا ہے، اب چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو یا نہیں، چرچ جاتا ہو یا نہیں، لیکن وہ مذہبی ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق مذہب سے جڑا ہوتا ہے۔ حالے کو اپنا سانس بھی رکتا محسوس ہوا۔ وہ شرل اور ساکن سی ہو کر ان کو سن رہی تھی۔ ہمارے یہاں دو طرح کے مذہبی ہوتے ہیں، ایک ایکسٹریمسٹ اور دوسرے سادہ۔ جن لوگوں کی بات تم کر رہی ہو وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، بات بات پہ حلال حرام، جہنم دوزخ، سزا جزا، یہ انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے اگر ہم کسی کو موت کا خوف دلوائیں گے تو وہ اللہ کے پاس بھاگا دوڑا چلا آئے گا، اگر ہم کسی کو عذاب قبر سے ڈرائیں گے تو لوگ نمازیں اور قرآن پڑھنے لگیں گے۔ یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کا انداز بیان برا ہوتا ہے، ان کا اپنی بات آپ تک پہنچانے کا طریقہ برا ہوتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں ان کی بات پہلی ہی دفعہ میں مان لی جائے، حق آیا ہے تو پہلی پکار پہ لبیک کہہ دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ انبیاء کا دور نہیں ہے جہاں لوگوں کو روشنی کی تلاش رہا کرتی تھی۔
جہاں وہ اپنے اندھیروں سے بیزار رہا کرتے تھے۔ یہ مختلف دور ہے۔ آج کے لوگوں کے دلوں پہ پکی مہریں ہیں، آج کے دلوں پہ زیادہ زنگ ہے، اور آج کی آنکھ کے آگے موبائل فونز ہیں، ان پہ زیادہ توجہ، زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ محنت سے ڈرتے ہیں۔ حالے محو ہو کر ان کو سن رہی تھی۔ نفیسہ نرم آواز میں کہے جا رہی تھی، دوسری طرف آتے ہیں سادہ لوگ۔ یہ لوگ ایک لمبی سٹرگل کے بعد دین تک آئے ہوتے ہیں۔ اس راہ میں ان کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں، پھر جڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندھیرے اپنے ہاتھ سے ہٹائے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ، ایسے لوگ آپ کی سٹرگل سمجھتے ہیں۔ ہر مذہبی انسان کا طریقہ غلط نہیں ہوتا بچے۔ تم نے اپنے گرد ایسا دائرہ بنا لیا ہے کہ تمہیں اپنے جیسے لوگ ملے، بغض رکھنے والے اور اپنی بات منوانے والے۔ حالے کا ارتکاز ٹوٹا تھا، یہاں اس کو برا لگا تھا۔ آپ میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ابھی ہمیں بات کیے ہوئے کوئی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے واضح طور پر برا منایا تھا۔ نہ بھلا ساس ہے تو کیا ہر بات سہ جاؤں؟ نفیسہ مسکرا دی۔ کچھ دیر پہلے تک تم کیا کہہ رہی تھی؟ غور کرو، تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے کتنا زہر تھا۔ تمہارے منہ سے ان کے لیے کف نکل رہا تھا۔ یہ آج یا کل کا بغض نہیں ہے، یہ کئی سالوں کا بغض و عناد ہے جسے تم نے دل میں جگہ دے رکھی ہے۔ حالے کا چہرہ لمحہ بھر کو تاریک سا ہوا۔ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تم نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے کہہ دیا کافر، ملعون، دھتکاری ہوئی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ان گنتی کے 4 لوگوں کے ساتھ ہر مذہبی انسان کا امیج جوڑ لیا۔ تم نے ہر مذہبی انسان کے بارے میں بغض رکھا۔ بچے، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اپنا دائرہ مثبت بناؤ۔ تمہارا دائرہ ایک مقناطیس کی طرح ہوگا۔ اب یہ تم پہ ہے کہ تم اس مقناطیس پہ پازیٹیو چارج لگاتی ہو یا نیگیٹیو۔ یاد رکھو، تم جیسی خود ہو تمہیں ویسے ہی لوگ ملیں گے۔ میرے اچھے ہونے سے مجھے اچھے لوگ کیسے مل سکتے ہیں؟ میرا دائرہ دوسرے انسان کے دائرے پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن کا شکار تھی۔ اپنا انسٹاگرام کھولو۔ اسکرین کے پاس سے ان کی آواز ابھری۔ حالے نے ناسمجھی اور غائب دماغی سے اپنا آئی پیڈ اٹھایا، ڈیٹا آن کیا اور انسٹاگرام کھولا۔ اپنے انسٹا کی فیڈز مجھے دکھاتی جاؤ، انہوں نے ایک اور حکم صادر کیا۔ حالے کے لیے یہ کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے فیڈز کھولیں، آئی پیڈ کی اسکرین کو موبائل کی جانب موڑا اور انگوٹھے سے فیڈز کو اوپر نیچے کرتی گئی۔ نفیسہ سنجیدگی سے دیکھتی رہی۔ ہیرے، کھانا، فیشن، انہوں نے 3 الفاظ دہرائے۔ اچھا اب ایسا کرو، اپنے سرچ آپشن میں جاؤ اور کچھ ادبی پلیٹ فارمز کو فالو کرو۔ حالے نے اسکرین ایک بار پھر اپنی جانب کر لی، 1-2 نامور انگریزی رائٹرز کو سرچ کیا اور پھر فالو کر لیا۔ اب اپنی فیڈ کو ریفریش کرو اور ایک بار پھر مجھے دکھاؤ۔ حالے کی انگلیاں میکانکی انداز میں چل رہی تھیں۔ اسکرین ایک بار پھر نفیسہ کی جانب کرتے ہوئے وہ بری طرح ٹھٹکی۔ اب اس کی فیڈ میں کوئی ہیرے، کوئی کھانا نہیں تھا۔ وہاں ان فالو کیے ہوئے ادبی شخصیات کی پوسٹس تھیں اور کچھ اسی طرح کے دوسرے اکاؤنٹ فالو کرنے کا سجیشن۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ نفیسہ بغیر اس کی فیڈ دیکھے کہتی رہی، یہ مت سمجھنا کہ یہ قانون صرف انسٹا پہ لاگو ہوتا ہے، یہ اصل زندگی کے لیے بھی ہے۔ تم اپنے دائرے میں جن لوگوں کو لانا چاہو گی وہی آئیں گے۔ تم خود کو بدلو، باہر کی دنیا خود بخود بدلے گی۔ حالے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ مروب ہوئی تھی لیکن بتایا نہیں۔ وہ لوگوں کی تعریف نہیں کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر تعریف کر دی جائے تو وہ سر پہ چڑھ کر ناچیں گے۔ یہ اس کی زندگی کا اصول تھا۔ ویسے آپ اپنے الفاظ اور توانائی مجھ پہ ضائع کر رہی ہیں۔ میں اب دین سے کوسوں دور آ گئی ہوں۔ میں نے کئی مہینوں سے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی دعا نہیں مانگی۔ مجھے تو لگتا ہے میں ایتھیسٹ بن گئی ہوں۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دور اندر کہیں دل ایک پل کو لرزا تھا۔ نفیسہ چند ثانیے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ موبائل کی اسکرین کے چوکھٹے میں نظر آتی ہوں اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ تم جس کو نہ ماننے کا دعویٰ کرتی ہو وہ کون ہے؟ خدا۔ خدا کون ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اسے اچنبھا ہوا، آنکھوں میں ناسمجھی تھی۔ تم تو اسے جانتی ہی نہیں، پھر ماننے نہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو ہستی تمہارے لیے سوالیہ نشان ہے تو تم اسے نہ ماننے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہو؟ حالے لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی۔ میں تمہیں کل پھر کال کروں گی، تم مجھے بتانا اللہ کون ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گی اسے ماننا کیوں ضروری ہے۔ انہوں نے کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر لیا۔ حالے گہری سانس بھرتی پیچھے کو ہو بیٹھی۔ خدا کون ہے؟ اس کا جواب تو اسے واقعی نہیں پتا تھا۔
وہ تیار ہوکر نیچے آئی تو حسن لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز سا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ وہ عموماً یہی کرتا رہتا تھا۔ حالے کو کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ سارا دن گیمز کھیلنے کے باوجود ٹاپ کیسے کر جاتا ہے۔ وہ لائبریری سے چھٹی لے کر آیا تھا، حالے کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے جاب نہیں چھوڑی تھی۔ کم از کم وہ کتابوں کے بیچ ہے، بس یہی تسلی وہ خود کو دیتی رہتی تھی۔ سفید شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہنے، بالوں کو سلیقے سے سجائے، وہ کالج جانے کے لیے پرجوش تھا۔ اے گینڈے، بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنے پرس میں چیزیں ڈالتی مصروف سی پوچھ رہی تھی۔ حسن نے سر نہیں اٹھایا۔ تم حسن پری، تم جانے جہاں، تم سب سے حسین۔ اف بکو مت، حالے نے چڑ کر اسے ٹوکا۔ ادھر دیکھو مجھے اور بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں۔ پتہ ہے نا آج ہمارے آدھے رشتہ دار اور جاننے والے اسی کالج آئیں گے۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ حسن نے موبائل ایک طرف رکھ کر گہری سانس بھری۔ وہ جانے کے لیے لیٹ ہو رہے تھے اور یہاں اس کی بہن بس ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ اس نے بازو سینے پہ باندھے۔ وہ جو 6 فٹ 1 انچ کے مرد سے تمہاری شادی کروائی ہے اس سے جا کر پوچھو نا۔ میں اب مزید تمہاری جھوٹی تعریف نہیں کر سکتا۔ حسن، وہ پوری قوت سے چیخی۔ حسن نے اپنے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا لیے، اب کہ اس نے خالص دیسی بھائی بہنوں والا انداز اپنا لیا۔ اوکے اوکے کول، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، سچ میں، تمہارا لائنر، تمہارا میک اپ اور تمہارا بلش آن۔ ایک منٹ۔ وہ جو اپنی تعریفیں خوشی خوشی سمیٹ رہی تھی اس کی آخری بات پہ ٹھہر گئی۔ گدھے، گینڈے، میں نے بلش آن لگایا ہی کب ہے؟ وہ غراتے ہوئے بولی۔ اسی پل عمر لاؤنج کے دروازے پہ نمودار ہوا۔ وہ دیکھو آ گیا تمہارا 6 فٹیا۔ وہ مزے سے کہتے ہوئے اٹھا اور چپاک سے باہر بھاگا۔ حالے نے بمشکل اپنا غصہ قابو کیا، پھر عمر کی جانب مڑی۔ وہ نیلی بٹنوں والی شرٹ کے ساتھ اسی رنگ کی جینس پہنے آستینوں کو موڑے تیار کھڑا تھا۔ حالے نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا۔ یہ لاٹ صاحب کیوں اتنا تیار ہو کر جا رہا ہے؟ حقیقت تھی وہ اچھا لگ رہا تھا۔ زہر لگ رہے ہو، وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتی چلی گئی۔ عمر مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے اچھا لگ رہا ہوں۔ وہ اپنی تیاری کو داد دیتا باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی لغت خوب سمجھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے کالج کی جانب جا رہے تھے۔ دفتن عمر کا فون بجا۔ لیل کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ پچھلی سیٹ پہ ذرا آگے کو ہوئے بیٹھے حسن کی زیرک نگاہوں نے فوراً سے پہلے نام پڑھ لیا۔ دل زخم زخم ہوا۔ خبردار، جو اس بے وفا عورت کا فون اٹھایا ہو تو میری محبت کی ذرا جو قدر کی ہو اس نے، وہ زخمی انداز میں بولا۔ عمر نے اس پہ لعنت بھیجتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی۔ حسن بے پھر سا گیا۔ تم دیکھ رہی ہو نا اپنے شوہر کو کیسے میرا دل جلا رہا ہے؟ اور یہ عورت، پورے 25 منٹ محبت کی تھی میں نے اس سے، کیا سلا دیا؟ دھوکہ، بے وفائی۔ مجھے تو اب لگتا ہے میں ساری زندگی کسی سے محبت نہیں کر سکوں گا۔ وہ اداکاری میں کمال رکھتا تھا۔ حالے کی نظریں اپنے موبائل پر جمی رہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں تک مدحت تمہاری پہلی اور آخری محبت تھی، ہے نا؟ حالے کے میٹھے طنز پہ حسن گڑبڑا سا گیا۔ ہاں تو اس کی شادی ہو گئی، اب کیا ساری زندگی اس کا جوگ لے کر بیٹھا رہوں؟ میں نے موو آن کر لیا ہے۔ اس بار بھی موو آن کر لو، سمپل۔ حالے نے چٹکیوں میں حل نکالا تھا۔ حسن کچھ کہتا پھر رک گیا۔ کالج آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں عمر نے اس کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ آپ اندر چلے، میں اور حسن گاڑی پارک کر کے آتے ہیں، اس نے حالے سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اپنا پرس اٹھائے باہر نکل گئی۔ عمر گاڑی سے باہر آیا۔ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے کالج کی بلند مغرور عمارت کو دیکھا۔ حسن اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ کیا تم اس کالج میں نہیں پڑھنا چاہتے؟ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ حسن نے جواب نہیں دیا۔ تمہارے سبجیکٹس کیا ہیں؟ تم کس چیز میں داخلہ لینے آئے ہو؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ حسن نے گردن اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ انجینئرنگ، وہ میرا داخلہ انجینئرنگ میں کروا رہی ہے۔ میں میڈیکل کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہی پسند ہے، لیکن میں حالے کو منع نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ زبردستی کرتی ہے۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ بچوں کو اگر ان کی مرضی کے سبجیکٹس پڑھنے کو نہ ملیں تو دل کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ بھی مر جاتا ہے۔ والدین کو لگتا ہے کہ جو سبجیکٹ انہوں نے منتخب کیا ہے اس میں ان کے بچے کا فیوچر روشن ہے، لیکن دماغ اور شوق کا کیا؟ وہ تو ایک انچاہے سبجیکٹ کی وجہ سے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تم اسے منع کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارا فیوچر تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو پڑھو، یہ آخر تم لوگ کیوں ہمیشہ اس کو سنتے ہو؟ کوئی اسے کچھ کہتا کیوں نہیں؟ اب کی عمر بیزار ہوا تھا۔
حسن نے گردن جھکا لی، وہ اب اپنے جوگر سے زمین کو مسل رہا تھا۔ میں نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے، بابا کے قتل کا الزام، ہارون کی بیماری کا الزام، لالچی اور خود غرض ہونے والی بات۔ اب میں اس کے آگے گلٹی ہوں، میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ گیلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ دروازہ پار کرتا اندر چلا گیا۔ عمر گہری سانس بھرتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں پرنسپل کے آفس میں بیٹھے تھے، سادہ سی ساڑی پہنے میز کے پیچھے سے جھانکتی کرسی پہ بیٹھی۔ وہ بوڑھی ہوتی عورت مہربان اور ملنسار تھی۔ وہ نرمی سے حالے سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ حالے آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی۔ اور حسن بچے، آپ نے کون سے سبجیکٹس لیے ہیں؟ انہوں نے صوفے پہ بیٹھے حسن کو مخاطب کیا۔ حسن میڈیکل پڑھے گا۔ حالے اور حسن کے بجائے عمر نے جواب دیا تھا۔ حسن کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ حالے نے غیر آرام دہ ہو کر پہلو بدلا۔ پرنسپل میڈم اب حسن سے کچھ کہہ رہی تھیں، کچھ پوچھ رہی تھیں۔ وہ فوراً جواب دے رہا تھا۔ اسے یہاں داخلے کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی، وہ قابل تھا، ہونہار تھا۔ چند لمحات بعد وہ تینوں آفس سے نکلے۔ حالے کے چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ حسن گھبرایا ہوا سا تھا، لیکن جو پرسکون تھا وہ بس عمر تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ پلے گراؤنڈ کی جانب اس وقت وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ تمہیں کس نے کہا یہ سب کہنے کو؟ حسن میڈیکل نہیں پڑھے گا، وہ انجینئرنگ پڑھے گا، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ تمہیں ہمارے درمیان مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گویا پھٹ پڑی۔ عمر کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ یہ معاملہ آپ دونوں کا نہیں ہے، معاملہ جج صاحب کے بچوں کا ہے، اور میں اس میں دخل دے سکتا ہوں۔ حسن میڈیکل ہی پڑھے گا کیونکہ وہ یہی پڑھنا چاہتا ہے۔ حالے بے یقینی سے اس کو دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں حسن کی دشمن ہوں؟ بہن ہوں میں اس کی، مجھے پتا ہے میرے بھائی کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ دشمن نہیں ہیں تو دوست بھی نہیں ہیں۔ اس کی بہن بننے کے بجائے دوست بنے۔ جو سبجیکٹ آپ اس کے لیے چوز کر رہی ہیں وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ جو وہ خود چنے گا وہ اس کے لیے بہترین ہوگا۔ آپ اس سے فیصلہ لینے کیوں نہیں دے رہی؟ عمر کا لہجہ اب کے نارمل تھا۔ حالے کے اعضاء مارے تیش کے کانپنے لگے تھے۔ وہ بچہ ہے، اس کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، اسے چبا چبا کر کہا۔ حسن خاموش تماشائیوں کی طرح ان کو لڑتے ہوئے دیکھتا رہا۔ عمر خاموشی سے 2 قدم آگے آیا۔ اس کا فیصلہ اگر غلط ہوا تو اس کے 2 سال ضائع ہوں گے، لیکن اگر آپ کا فیصلہ غلط ہوا تو اس کی ساری زندگی ضائع ہو جائے گی۔ یہ 2 سال، ایک انچاہا سبجیکٹ اس کی ساری زندگی، اس کی ساری توانائی چوس لے گا۔ آپ کے بچے کو اگر اس کا پسندیدہ سبجیکٹ نہیں ملا تو وہ ان 2 سالوں میں اپنی ہر امید کھو دے گا۔ وہ فیصلے نہیں لے سکے گا، اور پھر 2 سال بعد آپ کو ایک کھوکھلا اور کم دماغ بچہ ملے گا جس کے اندر گرٹ بھرے ہوں گے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کیوں نہیں لے سکا، کیوں اس نے 2 سال تک ایک انچاہے سبجیکٹ کو جھیلا۔ اس کے بعد اگر اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیں وہ تب بھی کوئی فیصلہ نہیں لے گا۔ وہ ایک گلٹی سبجیکٹس کا چوسا ہوا فیصلے نہ لے پانے والا فیلئر ہوگا۔ کیا آپ اپنے بھائی کو ایسا بنانا چاہتی ہیں؟ حسن کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ حالے سرد برف تاثرات سے عمر کو دیکھتی مڑ گئی۔ وہ اتنی جلدی قائل ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ کیا آپ اسے اپنے جیسا بنانا چاہتی ہیں؟ عمر کی بلند آواز پہ اس کے دور جاتے قدم تھمے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ وہ ہر سال آپ کی طرح سپلی لایا کرے؟ حالے کی آنکھیں زخمی ہوئیں۔ دل 1000 بار ٹوٹا تھا۔ یہ وار مختلف اور کاری تھا۔ وہ مڑی، یہ وہ حالے نہیں تھی۔ یہ ڈھہ گئی تھی، ایک بھربھری دیوار کی طرح۔ آپ کا سبجیکٹ میتھ تھا، آپ نے خود کو لٹریچر میں گھسیٹا۔ آپ نے اپنے دماغ اور اپنے دل پہ ظلم کیا۔ خود پہ ظلم کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کیوں اپنے بھائی کو ویسا بنا رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا تو کوئی نرمی بھی نہیں تھی۔ حسن اسے روکنا چاہتا تھا لیکن نہیں روک سکا۔ ایک دنیا تھی جو حالے کو سنتی تھی، ایک دنیا تھی جو اسے انکار نہیں کرتی تھی، جو اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتی تھی، اور اسی دنیا میں ایک عمر حیات تھا جس کی باتیں وہ سن لیتی تھی، جس کی آواز پہ رک جاتی تھی، جو اسے سنا بھی سکتا تھا اور نہ بھی کہہ سکتا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو حسن؟ حالے سرخ آنکھوں اور دکھتے ہوئے حلق کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ حسن نے گردن نہیں اٹھائی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں حسن، حسن گردن اونچی کرو اور جواب دو۔ اب کہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں میڈیکل پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ اور بابا کا خواب؟ انہوں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا تھا۔ حسن کی گردن اب کے اٹھی تھی۔ میں بابا کو سمجھا سکتا تھا، اگر وہ ہوتے تو وہ سمجھ بھی جاتے کیونکہ وہ بابا تھے۔ تم کسی کی کب سنتی ہو؟
اس کی آواز بالکل باریک اور ہلکی تھی، حالانکہ ہونٹوں پہ ایک تنزیہ سی مسکراہٹ آئی۔ تم اس کی دیکھا دیکھی میرے منہ کو آنے لگے ہو حسن، جاؤ جو کرنا ہے کرو، میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مڑ گئی، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتی وہاں سے چلی گئی۔ کئی لمحات تک اس کی ہیل کی باز گزشت سنائی دیتی رہی۔ چلو تمہارا فارم فل کریں، عمر کہتا ہوا آگے جانے لگا۔ ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ میری بہن ہے، وہ ناراض ہو گئی ہے۔ حسن گلٹی تھا، اس کی آنکھیں نم تھی۔ وہ دن کے 24 میں سے 18 گھنٹے ناراض ہی رہتی ہے، میں ان کو منا لوں گا، تم چلو اندر۔ وہ بیزاری سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ حسن نے تشکر سے اس کی پیٹھ کو دیکھا تھا۔ یہ آدمی کتنے مسائل حل کر لیتا تھا۔ حسن کو ڈراپ کر کے وہ لوگ گھر پہنچے۔ راستے میں عمر نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن حالے کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ خاموش ہو گیا، جانتا تھا وہ حسن کے داخلے پہ غصہ نہیں ہے، وہ حسن کے عمر کو بتانے پہ غصہ ہے۔ پوزیسونیس، یو نو۔ عمر صاحب، بیگم صاحبہ کے چچا اندر آئے بیٹھے ہیں، وہ کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شانو نے اندر آتے دونوں نفوس کے سروں پہ دھماکہ کیا۔ آپ اچھا سا کھانا تیار کروائیں اور ٹیبل پراپر سیٹ رکھیں۔ عمر نارملی کہہ کر آگے جانے لگا۔ حالے شاکڈ سی چوکھٹ میں کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اس کی نظروں میں تم مجھے دھوکہ دینا کب چھوڑو گے عمر، بس یہی کرب تھا۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، حالے کے برف ہوتے وجود کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اپنے ازلی خوبصورت لہجے میں وہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پہ وہ دونوں ایک پل کو ٹھہرے تھے، چند آنسو اور تھوڑی سی اداکاری۔ آپ کے لیے کبھی مشکل نہیں رہی، اٹس شو ٹائم۔ اس نے حالے کے قریب ہلکی سی سرگوشی کی۔ اندر شمس بیٹھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، ریڈنگ گلاسز لگائے، اپنے موبائل پہ کچھ دیکھتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر مسکراتا ہوا آگے آیا اور ان سے مصافحہ کیا۔ حالے آگے نہیں آئی، اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے۔ تھپڑ، ذلت، بے بسی، گھر سے نکالا جانا، بابا کی آخری پکار، یک بیک سب یاد آ رہا تھا۔ دل کو کوئی مٹھی میں پکڑ کر دبا رہا تھا۔ حالے بچے، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے تعصب سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے عمر کو دیکھا، اس کی آنکھیں زخمی تھیں، وہ پلکیں جھپکا کر تسلی دے رہا تھا۔ میں تمہارا حصہ بھی تمہیں دینے کو تیار ہوں، عمر کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر رہا ہوں۔ میں یہاں اس گھر میں تمہارے باپ کی حیثیت سے آیا ہوں۔ وہ لہجے کو شیریں بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اچھے اداکار نہیں تھے، کم از کم حالے سے زیادہ اچھے اداکار نہیں تھے۔ آپ کون کون سا حصہ دیں گے چچا؟ میرا گھر، میرے زیور، میرے باپ کی سیونگز، میرا آخری اثاثہ، ان سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ باخدا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا بچے۔ وہ پیسے کتنے ہوں گے؟ کوئی 2-3 کروڑ؟ میرے پاس اس سے زیادہ رقم اب بھی میرے اکاؤنٹ میں پڑی ہوگی۔ اور کیا میں بھائی کا پاسورڈ جانتا ہوں؟ تم ایک بے تکی بات کا الزام مجھ پہ لگا رہی ہو۔ اینڈ آف ڈسکشن، عمر کہتے ہوئے آگے آیا۔ آپ ہمارے گھر پہ آئے ہیں، ہمارے لیے معزز ہیں، سارے اختلافات اب ختم۔ حالے کو آنکھوں میں تنبیہ کی، وہ بھی تھم سی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں گول میز کے گرد کھانا کھا رہے تھے۔ شمس کو ڈنر تک کے لیے روک رکھا تھا۔ شمس نے کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھا، اچھی طرح چبایا، پھر عمر کو دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ہاں بھائی عمر، اب تو میں تمہارے گھر آ گیا، کیا اب میں تمہارے اس ذہین دماغ سے کام لے سکتا ہوں؟ عمر نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، 2 گھونٹ پی کر اس نے گلاس واپس رکھا۔ یہ ذہین دماغ اپنے حساب سے، اپنی مرضی کے ماحول میں کام کرتا ہے۔ آپ مجھے میری مرضی کا ماحول دیں گے تو میرا دماغ آپ کو آپ کی مرضی کے رزلٹ دے گا۔ حالے ان دونوں سے بے نیاز گردن جھکائے اپنی پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ شمس نے نیپکن سے منہ تھپ تھپایا۔ عمر نے چاولوں کا ڈش ان کے آگے کیا۔ نہیں، میں ڈائٹ پہ ہوں، انہوں نے کہتے ہوئے پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ اور کیا ہے تمہاری مرضی کا ماحول؟ عمر نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ پہلا، میں معراج سلطان کے آفس سے کام کروں گا۔ حالے نے گردن اٹھا کر بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ دوسرا، آپ اپنے بیٹے کو اس کی حد میں رکھیں گے۔ تیسرا، میں ورکر بن کر نہیں، پارٹنر بن کر کام کروں گا، چاہے 1% کا پارٹنر رہوں یا پھر 5%۔ منظور ہے تو میں کل سے جوائن کر لوں گا۔ وہ کھانے سے ہاتھ روکے ہوئے تھا۔ شمس نہ جانے کیوں اس سے مروب ہوتے چلے گئے، شاید وہ اس دن سے اس سے مروب تھے جب معراج سلطان آخری وقت پہ اسے پکار رہے تھے۔ کچھ تھا اس میں کہ اس پہ اعتبار کرنے کو، اس کے ہاتھ میں سب کچھ دے دینے کو جی چاہتا تھا۔ شمس کھڑے ہو گئے۔ اوکے، مجھے منظور ہے، تم 15% کے حصے دار ٹھہرے۔ عمر ان کی تقلید میں اٹھا۔
آپ کو مبارک ہو شمس صاحب۔ لڑکے، جاب تمہیں ملی ہے، مجھے تمہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ عمر مسکرایا۔ عمر حیات اگر کسی کے ساتھ کام کرنے لگے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے، میری نہیں۔ شمس نے زوردار کہا لگایا۔ حالے نے تکان سے اس کو دیکھا۔ آہ، یہ سیلف اوبسیسڈ آدمی۔ چند لمحات بعد وہ اسے دروازے تک چھوڑ آیا تھا۔ وہ واپس حالے کے کمرے تک آیا لیکن دروازہ لاک تھا۔ اس ناراض بیوی کو مناتے مناتے ساری عمر گزر جائے گی۔ شادی کرنا دنیا کی سب سے بڑی جھک ہے اور محبت کی شادی اس سے بھی بڑی جھک۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مرزا ہاؤس کی ساری بتیاں اس پہر روشن تھیں۔ ملازمین کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ اس وقت ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ لاؤنج میں رکھے صوفوں پہ 3 نفوس براجمان تھے۔ سربراہی صوفے پہ فہیم مرزا اور ان کے ساتھ بیٹھا یاقوت، جس کی گردن اور چہرے پہ اب بھی زخم کے نشان تھے۔ کرخت چہرہ لیے بیٹھے فہیم اور ان کی دائیں جانب رکھے صوفے پہ بیٹھا نوح مرزا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، خالی تھا۔ نرمین کو ہوش میں آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ تو بلاخر تم سچ جان گئے؟ فہیم کی ٹھنڈی آواز پہ نوح نے سر نہیں اٹھایا۔ بلکہ تم اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتے ہو جو کہ تمہیں نہیں جاننا چاہیے تھا۔ یاقوت نے غیر آرام دہ سا پہلو بدلا۔ تم جب تک خاموش تھے میں خوش تھا اور خوفزدہ بھی، لیکن آج میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ اب کے نوح نے گردن اٹھائی۔ تم کیا کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ؟ میرے بیٹے کو مار دو گے؟ مجھے مار دو گے؟ آؤ مارو ہمیں۔ وہ اسے اکسا رہے تھے۔ نوح کے ہاتھ کی مٹھی بھیجتی جا رہی تھی، کن پٹی کی رگ پھڑک رہی تھی۔ ہمیں مارنے سے کیا ہوگا نوح؟ ہم مر جائیں گے اور تم زندہ رہ جاؤ گے۔ زندہ رہ جانا موت سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ یاقوت کے پاس تمہاری بہن کی ویڈیو ہے، تصاویر ہیں۔ نوح کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پہ بہہ گیا۔ کسی بھی مرد کے لیے اس سے جڑی عورت کا محفل میں کیا جانے والا تذکرہ موت ہوتا ہے۔ وہ ویڈیوز اور تصاویر اتنے لوگوں کے پاس رکھوا چکا ہوں کہ تم لوگوں کو مارتے مارتے تھک جاؤ گے، لیکن ان تصاویر کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ یاقوت نے ان کو ٹھوکا دیا تھا، لیکن وہ بے نیاز سے کہے جا رہے تھے۔ ویسے اتنی اچھی کوالٹی میں نہ صحیح، لیکن کچھ ویڈیوز اور تصاویر تمہاری ماں کی بھی ہیں میرے لاکر میں۔ نوح نے گردن جھکا دی۔ آنکھوں میں آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ روح قبض ہونے لگی، سانس اکھڑنے لگی۔ اسٹاپ اٹ ڈیڈ، یاقوت نے ناگواری سے ان کو ٹوکا تھا۔ پورنوگرافی کی ایسی کئی سائٹس ہیں جہاں تمہاری ماں اور بہن… بس پلیز بس کر دے، وہ بے بسی سے بولا۔ خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جائیں۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ ہاتھ ان کے آگے باندھے کہہ رہا تھا۔ یاقوت نے آنکھیں پھیر لی۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ لیٹس میک اے ڈیل، فہیم رعونت سے بولے۔ تمہاری اس داغدار بہن سے میرا بیٹا شادی کر لے گا۔ ڈیڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یاقوت نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ کہے گئے۔ وہ جو تمہارا ہوٹل ہے وہ اپنی بہن کو جہیز میں سیکیورٹی کے طور پہ دے دینا، کیا خیال ہے؟ نوح جانتا تھا یہ کوئی مشورہ یا صلاح نہیں ہے، یہ حکم ہے، دھمکی ہے۔ اس کا جی چاہا تھا خود کو شوٹ کر دے۔ آنکھ سے آنسو گرنا بند ہو چکے تھے۔ اس کی ساری دنیا برف ہو چکی تھی۔ جب تمہارے سارے ہوٹلز میرے پاس میرے نام ہے تو اس ایک ہوٹل کا کیا کرو گے؟ اپنی بہن کا سوچو یار، یاقوت جیسا لڑکا اسے کہاں ملے گا؟ وہ یاقوت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں وہ ہوٹل آپ کے نام کر دوں گا لیکن میری بہن یاقوت سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ گردن جھکائے پھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ یاقوت بس خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا، لب کاٹتا بے چین۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں؟ وہ حقارت سے بولے۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں نو، اور دھمکی بھی۔ اگر اگلے ہفتے تک سارے انتظامات نہ ہوئے تو اپنی بہن اور ماں کی عزت نیلام کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک اور بات، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن یاقوت کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتی تو فلمیں دیکھو، ناول اٹھا کر پڑھو۔ لڑکیاں اپنے گنہگاروں کو معاف کر ہی دیتی ہیں۔ جب مرد اغواکار یا ریپسٹ سے شوہر بن جائے تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ اور پتہ ہے کیا، لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی، جذباتی وہ بول کر رکے نہیں، اپنی جگہ سے اٹھے، لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ نو اسی طرح برف بنا بیٹھا رہا، ذلت، رسوائی، غیرت۔ یاقوت اس کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ دیکھو نوح، تم اس طرح مت بیٹھو یار، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ نوح نے ٹھنڈی زخمی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ خدا تمہیں غارت کرے یاقوت،
اللہ تمہیں برباد کرے، خدا مجھے تمہاری بربادی دکھائے۔ وہ پھٹے ہوئے دل کے ساتھ کہتا اٹھا اور منظر سے غائب ہو گیا۔ پیچھے یاقوت کا دل نہ جانے کیوں ڈوب کر ابھرا تھا۔